صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ اخلاق کے بلند و بالا مرتبے پر فائز ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کی قدر، آپ کی منزلت اہل ایمان میں موجود ہے، ان کے دلوں میں بستی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتے ہیں، تو اس دعوے کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اس دعوے میں صحیح ہو، سچے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو تم میری اقتداء کرو، میری پیروی کرو، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ دیکھیے، یہ ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ ہم ایسے نبی کے امتی ہیں کہ جس کے اوصاف حمیدہ بے شمار ہیں، جس کی عظمت باکمال ہے، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جس امت کو اس قدر نفیس، اس قدر باکمال باعظمت نبی ملا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اطاعت کی جائے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اتباع کی جائے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے شب و روز احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے گزارے جائیں۔ الفت اور یگانگت کا تقاضا یہ ہے کہ چاہے ہماری خوشی ہو یا ہمارا غم ہو، چاہے ہماری انفرادی زندگی ہو یا ہماری اجتماعی زندگی ہو، چاہے ہماری معاشرتی زندگی ہو یا معاشی زندگی ہو، ہر پہلو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ جھلکتی نظر آنی چاہیے۔ لیکن اصل میں جس طرف ہمیں شیطان نے لگا دیا ہے وہ یہ ہے مطالبات کی سیاست۔ جو کچھ ہمیں کرنے کا کام ہے وہ ہم نہیں کرتے، جو ہم کر سکتے ہیں، جہاں ہمارے پاس اختیار موجود ہے، ہمارے ناک کے نیچے ہمارے گھر کے اندر نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہماری کان پہ جو نہیں رینگتی، ہمارے تیوریوں میں بل نہیں آتا، ہماری زبان بے شمار الفاظ رکھنے کے باوجود ساکت ہو جاتی ہے، ہم صرف نظر سے کام لیتے ہیں، سمجھوتا کر بیٹھتے ہیں، لیکن جہاں کرنے کی ہمیں طاقت نہیں ہے، جہاں ہم کچھ کر نہیں سکتے، جن معاملات ان معاملات میں بہت شور و غوغا ہوتا ہے، بڑے بڑے جلسے اور جلوس منعقد کیے جاتے ہیں، قراردادیں پاس کی جاتی ہیں، ان لوگوں سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جو ایمان ہی نہیں لے کر آئے کہ وہ یہ کام کریں۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے دلوں کے اندر آپ کی عظمت کو کس طرح سے جگہ دی؟ یہ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ ہمارے گھروں میں
جو بھی ہمارے سرپرست ہیں وہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہمارے گھروں میں صبح کس طرح کی ہوتی ہے. کیا صبح ویسے ہی ہوتی ہے کہ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین صبح کیا کرتے تھے؟ فجر کی نماز، اس میں مسنون تلاوت، اللہ کا ذکر صبح و شام ہمارے گھروں میں اسی طرح ہوتا ہے؟ کیا ہماری راتیں اسی طرح سے گزرتی ہیں جس طرح سے ہمارے اسلاف اور ہمارے اصحاب کی راتیں گزرتی تھیں؟ وہ اپنے بچھونوں پہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، وہ راتوں کو اٹھتے تھے اور اللہ رب العالمین کو یاد کرتے تھے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف نعرے بلند کر رہے ہیں، صرف احتجاج کر رہے ہیں. تو ایسے احتجاج ہمارے منہ پہ مار دیے جائیں. اگر ہم صرف یہ سمجھیں کہ ہمیں جان دے دینی ہے احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، اور ہم آپ کی اسوہ کے مطابق زندگی بتانے کے لیے تیار نہ ہوں، زندگی گزارنے کے لیے تیار نہ ہوں، تو ایسے کسی بھی عمل کی اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں ہوگی کہ جس کے بارے میں ہم نے اپنے معاملے کے اندر خود اس کی قدر نہیں کی. اللہ کے بندوں، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم ان کو کیا تربیت دے رہے ہیں، ہمیں کیا چیز عزیز ہے، ان کو کس راستے کے اوپر گامزن کر رہے ہیں. اگر ہم اس راستے پر گامزن کر رہے ہیں کہ جو ہمارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا راستہ تھا، جنہوں نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی اور وہاں اسلام نافذ کیا، وہ اسلام جو احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، وہ اسلام نہیں کہ جس کا ٹائٹل آج لگایا جاتا ہے مسالک اور مذاہب کے نام سے. وہ اسلام نہیں کہ جو ملا کا بنایا ہوا دین تھا، وہ اسلام کے جو اللہ کا بنایا ہوا دین تھا، جو اللہ ہی نازل کیا تھا. اگر ہم اور آپ اپنے تئیں انفرادی لحاظ سے اور اجتماعی لحاظ سے جب اس بات کے اوپر اپنے آپ کو قبر بستہ کر لیں گے کہ ہم اپنی زندگیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کے مطابق گزاریں گے، تو آپ یقین کیجئے کہ آسمان اپنے دروازے کھولے گا اور ہم پر برکتیں نازل ہوگی، زمین اپنی خزانے اگلے گی، اور یہ خزانوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا. ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین محبت، الفت اور یگانگت، اتحاد و اتفاق ڈالے گا. لیکن اگر ہم نے اس اسوہ کو چھوڑ دیا تو ہم اسی طرح رسوا اور اسی طرح ذلیل و خوار ہوں گے کہ جیسی مثال اللہ نے یہود و نصارہ کے بارے میں قرآن مجید میں بیان کی کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی گئی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ. یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم واقع ہوئے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ تنخو ہوتے، اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے. دیکھیے، نرمی بہت بڑی نعمت ہے. اگر دلوں میں نرمی نہ ہو تو نہ تو اس میں اللہ کی محبت جاوزی ہو سکتی ہے، اور نہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کی بشاشت بن سکتی ہے. دل کے اندر نرمی کا ہونا ہمارے رویوں سے آیا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قیدی سے کس طرح سلوک کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک دشمنوں کے ساتھ کیا تھا. میدان جنگ میں ہونے کے باوجود آپ نے ایک دشمن پہ قابو پانے کے باوجود
اس کے لا الہ الا اللہ پڑھنے پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کیا تربیت دی تھی. اصل میں وہ اپنے نفس کے غلام نہیں تھے، وہ اللہ کے بندے تھے. ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، اور اس سختی کی وجہ سے نہ تو ہم آپس میں نرم ہیں اور نہ ہم سے ہمارے گرد و پیش جو لوگ ہیں وہ فائدہ اٹھا پاتے ہیں. درستگی، طنز، تان ہماری گفتگو کے اندر معمول بن چکا ہے. اپنے چھوٹوں سے کس طرح سے پیش آتے ہیں، اپنے گھر کے اندر عورتوں سے کس طرح پیش آتے ہیں، باہر اپنے ملنے جلنے والوں سے کس طرح سے پیش آتے ہیں، اپنے پڑوسیوں سے کس طرح کا رویہ ہے، اپنے رشتہ داروں سے کس طرح کا رویہ ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک شخص بخوبی جانتا ہے. بالعموم نخوت، گھمنڈ، کبر جو کہ کچھ بھی نہیں ہے ہم میں، یہ قبر کی مٹی سب کچھ ختم کر دے گی. اور ہم میں سے ہر ایک شخص کو یہ یقین ہے کہ ہمیں جانا ہے ایک دن قبر میں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں انانیت کا پتلا بنا کے رکھا ہوا ہے. شیطان نے چھو کر گویا کہ ایک خپتی بنا دیا ہے بعض لوگوں کو کہ وہ اپنی خاص زندگی کے اندر شاداں و فرحاں ہوتے ہیں، اور اصلاح کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محض دوسروں کی اصلاح ہے. اصلاح کا مقصد کبھی بھی ہم نے یہ نہیں لیا کہ اس میں اس کا مسئلہ سب سے پہلے ہماری اپنی اصلاح ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے شور و غبا کیا اور بہت بلند و بانگ جو ہے وہ نعرے لگائے، اور دوسروں کو تمیز سکھانے کے چکر میں ہم خود تمیز بھول گئے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی اخلاقی قدروں کی محافظت کریں. وہ قدر کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کرائی تھی. جب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آپ آئے، صحیح بخاری میں ہے، آپ پر پہلی وحی کا نزول ہوا. آپ نے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو. خشیت علی نفسی، آپ کانپ رہے تھے اور آپ یہ فرما رہے تھے کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے. مومنین کی ماں نے جو الفاظ ادا کیے وہ رہتی دنیا تک ایمان والوں کے لیے مشعل راہ ہیں. فرمایا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. انک تحمل الکل، آپ ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. تکسب للمعدوم، آپ محتاجوں کے لیے کماتے ہیں. تقری الضیف، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور آپ حق کے معاملات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. دیکھیے تعلقات کو ملانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تعلقات کو ان خطوط کے اوپر استوار کریں کہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں سکھایا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں تھی. اگر کسی میں کوئی غلطی ہے، اگر کسی میں کوئی خرابی ہے تو اس کو بہت اچھے طریقے سے اس کی اصلاح کیجیے. غرض و غایت خیر خواہی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلیمی رویہ ہے وہ کیا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا صحیح بخاری میں کہ ایک دیہاتی نے پیشاب کر دیا تھا مسجد میں آ کے مختصراً. آپ نے ایک پانی کا ڈول منگایا، اس پر بہا دیا. جو لوگ لپکنے رہے تھے اس کو پکڑنے کے لیے ان کو باز رکھا، کہا دعوہ، چھوڑ دو یہ. البتہ جب وہ فارغ ہوا تو آپ نے بنیادی باتیں کی. آپ نے فرمایا دیکھو یہ مسجد اس لیے ہوتی ہے کہ یہاں اللہ کا ذکر کیا جائے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جائے، نماز ادا کی جائے. یہ بول و براز کی جگہ نہیں ہے، پیشاب خانے کی جگہ نہیں ہے. جب وہ شخص اپنی قوم میں گیا اس نے یہ کہا
کہ میں نے بہت سے تعلیم دینے والے دیکھے، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تعلیم دینے والا نہیں دیکھا. آپ شفیق تھے، آپ رحیم تھے، آپ معلم تھے، معلم کتاب و حکمت تھے، لیکن ہم کیا ہیں؟ آپ تو سب کچھ تھے، ہم کیا ہیں؟ ہم نے تربیت، دیکھیے تعلیم کا مطلب محض آپ نے کچھ پڑھ کے سنا دیا، کچھ لکھ کے بتا دیا. تربیت ہمیشہ نرمی سے ہوتی ہے. تربیت اگر ہم چاہتے ہیں اپنی کرنا، اپنے بچوں کی کرنا، اپنے گرد و پیش میں لوگوں کی کرنا، تو کبھی بھی درست رویوں سے، جذباتی فیصلوں سے کبھی بھی تربیت نہیں ہوتی. کسی پر تان کرنے سے، طنز کرنے سے کبھی بھی تربیت نہیں ہوتی. تربیت ہمیشہ ایک وہ عمل ہے کہ جس کے اندر اگر نرمی ہوگی تو تربیت ہوگی. تو اگر ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں اسے چھوڑ دیجئے، لوگ تو بہت کچھ کر رہے ہیں. اہم یہ نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، اہم یہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اہم یہ ہے کہ میرے عزیز ملنے جلنے والے احباب وہ کیا کر رہے ہیں، اور ہماری آپس کے اندر جو تعلیم و تربیت ہے اس کا کیا سلسلہ ہے. ہم میں سے ہر ایک شخص جب اپنے بارے میں سوچے گا تو یہ زمین انشاءاللہ العزیز امن کا گہوارہ بنے گی، اور یہاں سے توحید کی سوتیں اٹھیں گی جو پوری دنیا کو اجالا کریں گی. وہ لوگ بھی اسلام قبول کریں گے کہ جو نام لیتے ہیں محض اسلام کا، وہ صحیح معنوں میں اس دین کو لے کے اٹھیں گے جو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. ہر وہ شخص، ایون یہ کہ عیسائی بھی اسلام قبول کر لیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہ دوبارہ سے یہ سب کچھ ہونا ہے. تو اہم یہ ہے کہ اس میں ہمارا کیا کردار ہوگا، اہم یہ ہے کہ اس کے اندر ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کا کیا کردار ہوگا. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا لی ولکم واستغفر اللہ.